إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى واتبع سبيل من أناب إلي. میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں، ایک طویل سلسلہ یہ منہج سلف نہیں اس عنوان سے جاری ہے، اور آج اس میں مسئلہ نمبر 36 میں جو باتیں بیان ہوئی ہیں ان کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور یہ سلسلہ اپنے اختتام سے بالکل قریب ہے. بہت ممکن ہے انشاءاللہ یہ رمضان سے پہلے یہ سلسلہ ختم ہو کے پھر انشاءاللہ ہم کوئی دوسرا کورس اور سلسلہ شروع کریں گے. یہ منہج سلف نہیں، یہ صرف اس اعتبار سے عنوان نہیں ہے کہ اس میں ہم سلف کے منہج کے خلاف باتیں بیان کرتے ہیں، لیکن اس عنوان میں وہ چیزیں بھی آتی ہیں، بلکہ اس عنوان میں وہ چیزیں بھی آتی ہیں جو سلف کے منہج سے متعلق ہیں. وَبِضِدِّهَا تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَاءُ، علماء کہتے ہیں کہ ازداد سے چیزیں واضح ہوتی ہیں. تو ایک طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا منہج سلف نہیں ہے، اسی کے ساتھ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ کیا منہج سلف ہے. تو جب دونوں چیزیں دیکھی جاتی ہیں ایک دوسرے کے بالمقابل، تب جا کر بات سمجھ میں آتی ہے. آپ قرآن کریم میں بھی دیکھیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کرو. کئی مقامات پر آپ کو ایک حکم کے بالمقابل اس کی ضد کا ذکر ملے گا، اس اعتبار سے کہ انسان کے لیے بات واضح ہو کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے. بعض اوقات انسان کو مثبت انداز میں بعض باتیں بتائی جاتی ہیں، لیکن اس کا منفی پہلو سامنے نہیں ہونے کی وجہ سے انسان غلطی میں واقع ہو جاتا ہے. کیا صحیح ہے اس کو تو معلوم ہوتا ہے، لیکن کیا غلط ہے اس کو معلوم نہیں ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اللہ کی عبادت کرنے کو وہ دین سمجھتے ہیں، لیکن ان کو یہ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ غیر اللہ کی عبادت نہیں کرنا ہے. لہٰذا کیا نہیں کرنا ہے یہ اتنا ہی اہم ہے جتنا کیا کرنا ہے. بلکہ آپ دیکھیں گے کہ ہمارا جو کلمہ ہے، کلمہ طیبہ جس کو کہتے ہیں، اس میں شروعات نفی سے ہوتی ہے. لا الہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، شہادتین میں ہم کیا گواہی دیتے ہیں؟ کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ کے. تو نفی پہلے ہے، اثبات بعد میں ہے، اس لیے کہ مسئلہ اثبات کا نہیں رہا ہے، نفی کا رہا ہے. اللہ کے سوا جن کو پوجا جاتا ہے لوگ ان کی نفی نہیں کرتے تھے، اللہ کو معبود مان لیتے تھے، لیکن ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ شرک غلط ہے. لہٰذا یہ جہاں ضروری ہے کہ ہم سلف کا منہج کیا ہے جانیں، اتنا ہی ضروری یہ بھی ہے کہ ہمیں معلوم ہو کہ کون سی چیزیں ہیں جو سلف کے منہج سے ہٹی ہوئی ہیں. تو دونوں کو جمع کرنے کے بعد میں بات بالکل واضح ہو جاتی ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگوں کے لیے بات تھوڑی سی تشویشناک ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کیا منہج یہ بتانا چاہیے نا، سلف کا منہج کیا نہیں ہے، آپ یہ بتا رہے کیا ہے یہ بتائیے. تو عنوان تو یہ ہے. کیوں بھئی کوئی آدمی اگر شرک کے عنوان پر اگر گفتگو کرے، کوئی بھی عالم، کیا اس میں توحید نہیں بتائے گا؟ کہ آپ دیکھیے شرک بتا رہے ہیں، اب توحید بتانا چاہیے. بھائی جب شرک آئے گا تو توحید کا عنوان اپنے آپ اس میں شامل ہو جائے گا. اسی طرح سے جب ہم یہ کہیں گے کہ کیا منہج نہیں ہے سلف کا، ظاہر بات ہے کہ اس کے بالمقابل جو چیز ہوگی وہ اپنے آپ تذکرے میں آئے گی.
تو بعض اوقات علم کی کمی کی وجہ سے لوگوں کے لیے بعض شبہات پیدا ہو جاتے ہیں. اگر آدمی تھوڑا سا تحقیق کرے تو مسئلہ حل ہو سکتا ہے. بہرحال آج جس مسئلے پر ہم بات کرنے والے ہیں بنیادی طور پر 3 باتیں اس میں ہیں. شیخ محمد ابن عمر بازمول حفظہ اللہ کہتے ہیں لیس من منہج السلف طلب الشہرۃ والارتفاع علی الناس فإن حب الظہور یقسم الظہور وإذا تسود الحدث فاتہ خیر کثیر. 3 باتیں اس میں ہیں. کہتے ہیں شہرت طلبی اور لوگوں میں اونچا مقام پانے کی چاہت سلف کا منہج نہیں، اس لیے کہ شہرت کی چاہت کمر توڑ دیتی ہے اور جو شخص کم عمری میں سردار بن بیٹھتا ہے وہ بہت سی خیر سے محروم ہو جاتا ہے. 3 باتیں اس میں بنیادی طور پر ہیں. 1 شہرت طلبی، 2 لوگوں پر بڑائی، اور 3 کم عمری میں سیادت یا سرداری. یہ تینوں چیزیں انسان کے لیے مصیبت ہیں کہ ایک انسان لوگوں میں شہرت چاہے برائی ہے، لوگوں میں اونچا مقام چاہے برائی ہے، اور ایک انسان لائق بننے سے پہلے یا اس کی تجربے والی عمر ہونے سے پہلے لوگوں کا رہنما اور لوگوں کا سردار بن بیٹھے تو یہ بھی انسان کے لیے مصیبت ہے. تو سلف میں یہ چیزیں نہیں تھیں. آئیے ایک ایک کر کے ہم دیکھتے ہیں. سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ شہرت پسندی. اور خاص کر کے یہ جو بیماری ہے یہ اس دور کی بہت بڑی بیماری ہے. سوشل میڈیا کا دور ہے، انٹرنیٹ کا، اور لوگوں میں عام ہونے کا دور ہے. ہر آدمی کے پاس ایسے وسائل ہیں جن سے وہ اپنی بات، اپنی ذات کو لوگوں تک پہنچا سکتا ہے. اس دور میں رکاوٹ کیا ہے سوائے اصول کے، سوائے اخلاص کے؟ انسان کے لیے رکاوٹ کیا ہے؟ ہر انسان لائق ہو یا نہ ہو وہ لوگوں میں بول کر، چاہے وہ دین کے معاملات ہوں، چاہے وہ سیاسی معاملات ہوں، چاہے وہ سماجی معاملات ہوں، اس میں بول کے لوگوں میں بڑا بننے کی کوشش کر رہا ہے. مشہور ہو جاؤں میں بھی، میری آواز سنیے، میری بات سنیے. یا پھر کبھی عبادات کا معاملہ ہے، عبادات کے راستے سے آدمی نماز پڑھ رہا ہے، حج کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، اپنی باتیں اس پہ ڈال رہا ہے. الحمدللہ آج میں نے قرآن ختم کیا، الحمدللہ آج میں نے اتنی مرتبہ ذکر کیا، الحمدللہ میں نے عمرہ کیا. تو یہ اپنی عبادات لوگوں میں ڈال رہا ہے. اپنی ذاتی زندگی میں جس میں اخلاص ہونا چاہیے اس کی شہرت، پھر اس میں لائکس آ رہے ہیں، اس پہ کمنٹس آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے دل میں بظاہر یہ ہے کہ لوگوں کو موٹیویشن ملے، لیکن ضمناً یہ بھی ہے کہ میری شہرت ہو جائے. بعض اوقات خود انسان اپنا عیب پکڑ نہیں پاتا ہے. نفس کے بعض اندر کچھ برائیاں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان سے خود بھی مخفی رہ جاتی ہیں، بھرم میں پڑا رہتا ہے. وہ کبھی لوگوں کے لیے خیر کے کام کرتا ہے، کسی کو کھانا بانٹا، کسی کو بچوں کو کتابیں بانٹیں، یا کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں، کسی کو دوائیاں تقسیم کی، اور اس میں بھی انسان شہرت کے سارے وسائل استعمال کرتا ہے. تو چاہے دعوت کا میدان ہو، عبادت کا میدان ہو، یا پھر سماجی مسائل ہوں، وہ مسائل چاہے وہ سیاسی ہوں، چاہے وہ لوگوں کے معاشی مسائل ہوں، یا چاہے وہ طبی مسائل ہوں، میڈیکل ایشوز ہوں. آدمی ایک عام موسم دنیا میں ہے، ایک عام وبا ہے، چھوٹی چھوٹی چیز کو آدمی لوگوں میں عام کر رہا ہے. دھوکہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کی موٹیویشن کے لیے کر رہے ہیں. کچھ نہ کچھ آدمی کے لیے بہانہ چاہیے ہوتا ہے کہ وہ کرے، دکھاوے کے لیے کوئی نہ کوئی اس کے لیے بہانہ چاہیے. ٹھیک ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہر آدمی غیر مخلص ہے، لیکن یہ ایسا راستہ ہے کہ جو بہت خطرناک ہے. پاؤں اس میں پھسلن ہی پھسلن اس میں ہے. کیونکہ بعض اوقات انسان شروعات میں مخلص ہوتا ہے، لیکن دھیرے 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 جب اس کو لوگوں کے سامنے آنے کا موقع ملتا ہے، دھیرے دھیرے اس کی نیت خراب ہو جاتی ہے. پہلے دن خراب نہیں تھی، پہلے دن اچھی تھی،
لیکن پھر دھیرے دھیرے جب اس کو ایکسپوجر ملا، لوگوں کے سامنے وہ آیا، لوگوں نے اس کو سراہا، اس کو لائکس کی، اس کو تعریف کی، کہا کہ آپ ہمارے لیے انسپریشن ہو، آپ کو دیکھ کے ہم لوگوں نیکی کر رہے ہیں، اب اس کے دل میں اپنی بھی بڑائی آ جاتی ہے۔ پھر دھیرے دھیرے شیطان اس کو انگلی پکڑ کے کہیں اور لے جاتا ہے۔ تو ہم یہ نہیں کہتے کہ پہلے دن سے ہی ضروری ہے کہ آدمی غیر مخلص ہو، ہر آدمی ریاکار ہو، ضروری نہیں، لیکن یہ ایسی پگڈنڈی ہے، یہ ایسا ہے جیسے رسی پہ چلنا، ذرا سی غلطی ہو جائے انسان سے آدمی کھائی میں گر سکتا ہے۔ کیوں آدمی ایسا کرے؟ کیوں اپنے کو خطرے میں ڈالے؟ کیوں اپنی نیکی کو برباد کرے؟ کیوں اپنے دل کو خراب کرے؟ کیوں اپنی آخرت کو تباہ کرے؟ سلف کا منہج یہ تھا کہ وہ اپنی عبادات کو، اپنے اعمال کو چھپائے رکھتے تھے، الا یہ کہ مجبوری، کچھ چیزوں میں تو امام صاحب کو تو لوگوں کے سامنے پڑھانا پڑے گا، فرض نمازوں کے لیے تو سب کو مسجد میں آنا ہی پڑے گا، تو بعض نیکیاں آدمی چھپا ہی نہیں سکتا ہے، اس کو تو کرنا ہی پڑے گا۔ لیکن بہت ساری نیکیاں انفرادی ہوتی ہیں، اس میں آدمی کے لیے اخفاء اگر ممکن ہے تو بغیر کسی شرعی مصلحت کے اس کا اظہار نہیں ہونا چاہیے۔ اصل کیا ہے انفرادی اعمال میں؟ اصل یہ ہے کہ آدمی اس کو چھپائے، الا یہ کہ کوئی شرعی مصلحت ہو اس کو ظاہر کرنے کی۔ مثلا آپ کسی کو نماز سکھانا چاہتے ہیں، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وصلوا کما رأیتمونی اصلی، تم ایسے نماز پڑھو جیسے مجھ کو پڑھتا دیکھتے ہو۔ معلم پڑھ کے دکھا رہا ہے، دیکھو ایسے نماز پڑھتے ہیں، ایسے وضو کرتے ہیں، ایسے قرآن پڑھتے ہیں، تجوید سکھا رہا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ یہ اچھا ہے۔ اس کے بغیر سکھانے کا طریقہ مشکل ہو جائے گا، کوئی بھی نہیں دکھائے گا عمل کر کے تو کیسے سیکھیں گے لوگ؟ تو ٹھیک ہے، بلکہ بعض اوقات اس وجہ سے بھی آدمی نیکی دکھاتا ہے تاکہ لوگ دیکھیں اس کو اور لوگ کریں، کہ کوئی مسجد کے لیے چندے کے لیے کھڑا نہیں ہو رہا ہے، غریب کے لیے کوئی کھڑا نہیں ہو رہا، اور مولوی صاحب اعلان کرتے چلے جا رہے بھائی کوئی ہے غریب لوگوں کی مدد کے لیے، ایک آدمی دیکھ رہا کوئی بھی کھڑے نہیں ہو رہا تو وہ خود کھڑا ہو جائے، میری طرف سے 50,000 روپئے غربا کے لیے، فقراء کے لیے ان کو دو، میری طرف سے مسجد کے لیے اتنا، 1,00,000 روپے میری طرف سے۔ اب اس کو دیکھ کے کچھ لوگوں کی ہمت بنی، چلو بھائی مجھ کو بھی دینا چاہیے، ایک دوسرے کا جو ہے نیکیوں میں کمپٹیشن، نام میں نہیں نیکیوں میں بھی ہوتا ہے، پھر دوسرے ہمت کر کے کھڑے ہو گئے، چلو میں بھی دیتا ہوں، اس کو دیکھ کے دوسرے بھی کھڑے ہوں گے، مجھ کو دیکھ کے دوسرے لوگ کھڑے ہوں گے، تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، اس لیے کہ مقصود اپنی ذات کو نمایاں کرنا نہیں ہے، بلکہ مقصود یہ ہے کہ خیر عام ہو، خیر کو قوت ملے، نہ کہ میری ذات چمکے، اس میں کوئی برائی نہیں۔ لیکن یہ معاملہ بڑا نازک ہوتا ہے کہ اللہ کے لیے کرتے کرتے بعض اوقات آدمی اپنے لیے کرنے لگتا ہے اور اس کو احساس بھی نہیں ہوتا ہے۔ بھائی آپ بائک پہ جا رہے ہیں اور دھیان نہیں دے رہے راستے پہ، تو بائک کہیں بھی جا سکتی ہے، راستہ آپ چھوڑ سکتے ہیں، ہمیشہ دھیان دینا چاہیے راستے کے اوپر کہ صحیح جا رہا ہے یا نہیں جا رہا ہے۔ آپ موبائل چیک کرتے کرتے کہاں چلے جائیں گے؟ گاڑی پر، آپ ٹیڑھی گاڑی، کار آپ کی غلط راستے پہ جا سکتی ہے، رخ پر چھوڑ سکتی ہے اپنا راستہ، تو ہر وقت دھیان دینا پڑتا ہے، یہ بڑا نازک مسئلہ ہے۔ تو پہلی چیز جو ہے شہرت طلبی، سلف اس سے دور رہنے والے لوگ تھے، کیوں؟ اس لیے کہ اپنی نیکیوں کو بچانے کے حریص تھے۔ ابراہیم ابن ادہم کہتے ہیں ما صدق اللہ عبد احب الشہرہ، امام الذہبی نے اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء میں اس کو ذکر کیا ہے، کہتے ہیں کہ جس انسان نے شہرت کو پسند کیا اس نے اللہ کے ساتھ سچا معاملہ نہیں کیا، اللہ کے اور اس کے درمیان جو معاملہ ہے وہ سچائی پر مبنی نہیں ہے، سچائی اخلاص والی ہوتی ہے کہ اللہ کا اور اس کا معاملہ ہے اللہ بس تیرے لیے عمل ہے۔ جس آدمی نے شہرت کی طلب کی اس نے اللہ کے ساتھ اس کا معاملہ صدق پر مبنی نہیں ہے۔ ما صدق اللہ عبد احب الشہرہ، کیونکہ جو آدمی شہرت چاہتا ہے وہ مخلوق کی ثنا چاہتا ہے، اور جو آدمی اخلاص والا ہے وہ مخلوق کی بجائے خالق کی ثنا چاہتا ہے۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ اللہ کے نیک بندوں کا حال اللہ نے کیا بیان کیا ہے کہ ان کے دلوں کا حال یہ ہوتا ہے
وہ اپنی زبان حال سے کہہ رہے ہوتے ہیں کیا؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تو بس تم کو اللہ کے لیے کھلا رہے ہیں، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے اس کا بدلہ نہیں چاہتے، ہم اس سے تم سے شکریہ کے بھی طلبگار نہیں ہیں، ہم کو تمہارا تھینک یو بھی نہیں چاہیے، ہم کو تمہارا شکریہ جزاک اللہ، ہم کو تمہاری طرف سے احسان مندی کا اظہار نہیں چاہیے۔ ٹھیک ہے دعا کریں گے وہ اچھی بات ہے، لیکن احسان مندی کا اظہار نہیں چاہیے، مشکور ہیں ہم آپ کے، شکر گزار ہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو مخلوق سے تعریف کے کلمات یا دنیاوی بدلہ ہم نہیں چاہتے، سلف کا یہ طریقہ تھا۔ تو کہتے ہیں کہ جس انسان نے شہرت کی طلب کی، شہرت کو پسند کیا، اس نے اللہ کے ساتھ معاملہ سچا نہیں کیا۔ اسی طرح سے ذوالنون مصری کہتے ہیں، اس کو بھی امام البیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے، روایت نمبر 1674، کہتے ہیں صفت الحکیم اللہ یطلب بحکمتہ المنزلۃ والشرف۔ حکیم کی صفت کیا ہے؟ جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے حکمت کی دولت نصیب کی ہے، وزڈم اس کو ملی ہے، اس کی صفت کیا ہے، اس کی خصلت کیا ہے، اس کے اندر کیا صفت ہوتی ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ اللہ یطلب بحکمتہ المنزلۃ والشرف، اپنی حکمت سے وہ دنیا میں کوئی مقام یا شرف نہ چاہے، دنیا میں کوئی مقام ملے اس کو، یا اس کو لوگوں میں شرف ملے، لوگوں پر فضیلت اس کو نصیب ہو، تو وہ نہیں چاہے۔ یہ صحیح سچا حکمت والا انسان وہ ہے۔ فَإِذَا أَحَبَّ الْحَكِيمُ الرِّئَاسَةَ زَالَ حُبُّ اللَّهِ مِنْ قَلْبِهِ، کہتے جب ایک سمجھدار انسان، حکیم انسان جب اپنی حکمت کی بنا پر دنیا میں ریاست، دنیا میں کوئی مقام، مرتبہ، عہدہ طلب کرتا ہے، اس کے دل سے اللہ کی محبت نکل جاتی ہے۔ لما غلب علیہ من حب ثناء المستمعین لہ، اس لیے کہ اس کے دل پر اس کی حکمت کی باتیں سننے والوں کی تعریف کی چاہت کا غلبہ ہو گیا ہے، اس کے دل پر سننے والوں کی تعریف پسند ہونے کی وجہ سے اس کا غلبہ دل پر ہو گیا، اس کے دل پر چھا گیا یہ مسئلہ، یہ چاہت کہ لوگ میری تعریف کریں۔ خاص طور سے یہ جو لوگوں میں تبلیغ، دعوت، امر بالمعروف، لوگوں کے معلم، لوگوں میں خطاب کرنے والے، ان کے لیے بڑا خطرہ ہوتا ہے، کیونکہ ان کی بات سے لوگوں کے دل جب متاثر ہوتے ہیں، آپ کا خطاب بہت اچھا، آپ کا خطبہ بہت اچھا تھا، آپ کا درس بڑا اچھا تھا، آپ کی بات سے دل پر اثر ہو گیا، تو یہ بھول جاتا ہے کہ اثر ڈالنے والا اللہ ہے، پھر وہ اثر کو کس سے جوڑ لیتا؟ اپنے آپ سے۔ تو جب اللہ کی بجائے اپنی ذات پر انسان کی نگاہ چلی جاتی ہے، تو پھر دل سے اللہ کی محبت نکل جاتی ہے۔ دل میں جب اللہ کے غیر کی محبت آتی ہے، تو پھر اللہ کی محبت دھندلی ہو جاتی ہے۔ لوگوں کی تعریف، کیونکہ نیک عمل پر انسان کو چاہیے کہ وہ کس سے امید رکھے، کس سے تعریف کی چاہت رکھے؟ اللہ سے، کہ اللہ اس کی تعریف کرے، میرا بندہ کتنا اچھا کام کیا۔ لیکن جب نگاہ اللہ سے ہٹ جاتی ہے، خالق کے بجائے خلق کی طرف چلی جاتی، کتنا اچھا کام کیا ہو، جب اس کی چاہت دل میں آ جاتی ہے، ظاہر بات ہے کہ اللہ کی محبت دل سے نکل جاتی۔ کیوں؟ کوئی اور محبت اس جگہ پر آ گئی، بندے تعریف کریں اس کی محبت۔ تو سلف کا یہ منہج نہیں ہے کہ مخلوق سے اپنے کام پر تعریف کی چاہت رکھیں۔ وہب ابن منبہ کہتے ہیں، اور سخت بات کہتے ہیں، کہتے ہیں من خصال المنافق ان يحب الحمد ويكره الذم۔ حلیۃ الاولیاء میں حافظ ابو نعیم الاصفہانی نے اس کو روایت کیا ہے، کہتے ہیں کہ یہ منافق کی خصلتوں میں سے ہے کہ وہ اپنی حمد کو، اپنی تعریف کو پسند کریں اور اپنی مذمت کو ناپسند کریں۔ اگر ہمارے اندر یہ بات ہے کہ ہم کو تعریف سے خوشی ہوتی ہے اور ہماری غلطی بتائے تو ہم کو برا لگتا، کہیں نہ کہیں ہمارے اندر خرابی ہے،
ایمان میں کہیں نہ کہیں کھوٹ ہے۔ اگر ہمارے اندر یہ چیز ہے کہ کوئی ہماری غلطی بتا کے ہم کو ریپیئر کر دیا تو اچھا لگتا، اور تعریف کیے تو برا لگتا، کیوں؟ اس لیے کہ کہیں میرا دل اس سے نہ جڑ جائے اللہ کی بجائے۔ تو یہ اخلاص کی علامات میں سے بہت اونچا مقام ہے۔ ہم لوگ تھوڑے کچے لوگ ہیں، اتنے پکے نہیں، اللہ ہم کو بھی یہ چیز نصیب کرے۔ لیکن اتنی بڑی خطرناک چیز ہے کہ یہ عملی نفاق ہے۔ اور نفاق کیا ہے؟ نفاق آخرت کی بجائے دنیا کو چاہنا، خالق کی بجائے دل کو مخلوق سے متعلق کرنا، یہی تو نفاق ہے۔ منافق تھے کیوں؟ منافق تھے کیوں؟ اس لیے کہ وہ آخرت کی بجائے دنیا کو چاہتے تھے، خالق کی بجائے خلق کی طرف دھیان تھا ان کا، آخرت کی منفعت کی بجائے دنیا کی منفعت مقصود تھی۔ اسی لیے تو اللہ نے کہا نا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، اللہ اور آخرت پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ہے نہیں ایمان والے۔ تو اللہ کی بجائے بندوں سے ڈرتے تھے، اللہ کی بجائے بندوں سے چاہتے تھے جو بھی فائدہ ان کو چاہیے تھا، اور آخرت کی بجائے دنیا میں ہی چاہیے، ایسا تھا۔ لہٰذا وہ دنیا کے مفاد اور لوگوں کی زیادہ دھیان دیتے تھے۔ تو یہ تو خصلت منافق کی ہوتی ہے۔ اگر ہمارے اندر بھی ہے تو اگرچہ ہم منافق نہیں ہو جائیں گے، لیکن ان کی وہ خصلت ہمارے اندر بھی آ گئی۔ تو ایک انسان جب اس کا حال یہ ہو جائے کہ اس کو تعریف پسند ہو، تعریف کا شوق ہو، اور اپنی ذم اس کو پسند ہی نہ، کوئی میرے اوپر تنقید نہ کرے بھائی، اگر ایسا حال ہو جائے تو اس کو صحیح غلط سے زیادہ اپنی تعریف محبوب ہے۔ صحیح؟ ایک آدمی ہے بھائی کہیں غلطی ہوئی تو بتا دو بھائی، تو یہ جو مزاج ہے یہ اچھا ہے۔ کیوں؟ مومن چاہتا ہے کہ وہ غلط نہ جائے۔ تو کوئی آدمی اگر اس کو غلطی بتائے تو خوش ہوگا، چلو اچھا بچ گیا میں۔ جیسے کوئی آدمی غلط راستے پر جا رہا ہے، کوئی آدمی بولے بھائی کہاں جانا ہے آپ کو؟ بولے مجھ کو فلاں جگہ جانا ہے۔ یہ راستہ کہاں جا رہا ہے؟ آپ کہاں جا رہے چچا؟ آپ یہاں جاؤ۔ کیسا آدمی تنقید کرتا ہے میرے اوپر، میرا انسلٹ کر دیا، میں غلط جا رہا تھا، میں تو یہیں جاؤں گا۔ بیوقوف آدمی ہے وہ۔ اچھا آدمی کون ہے؟ بہت بہت شکریہ بھائی، سفر کی تکلیف بچ گئی، خواہ جا کے واپس آنا پڑتا تھا یو ٹرن مار کے، یا معلوم نہیں کہیں اور نکل جاتا، بہت بہت شکریہ۔ تو اس کو اس کے غلط جانے پر کوئی آدمی اگر تنبیہ کرے، جو آدمی صحیح جانا چاہتا ہے وہ آدمی اس کو پسند کرتا ہے کہ کوئی بتائے بھائی کہیں غلط تو نہیں جا رہا میں۔ تو جس انسان کو منزل کا احساس ہوتا ہے، گمراہ ہونے سے ڈر ہوتا ہے، اس کو غلطی بتانے والے کی بات پر اتنا برا نہیں لگتا ہے۔ ٹھیک ہے، نفس ہے، انسان کو تھوڑا بہت تو برا لگے گا، لیکن وہ اپنی شخصیت کو حق سے الگ کر کے دیکھے۔ حق ہے، میری شخصیت حق کی محتاج ہے۔ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ انسان اپنی شخصیت ہی کو حق کا بدل سمجھنے لگتا ہے، تو جب اس کو غلط کوئی کہے وہ اپنی شخصیت پر گویا کہ حق پر آنچ آ گئی، تو میں حق نہیں ہوں، میں حق کا محتاج ہوں، یہ ہمیشہ ذہن میں رہنا چاہیے۔ تو پھر ہمارے اوپر تنقید ہو تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے، سوچیں گے، غلطی ہوگی تو مانیں گے، نہیں ہوگی تو وضاحت کریں گے۔ یہ مزاج مومن کا ہونا چاہیے۔ سلف ایسے لوگ تھے، کئی مثالیں ان کی دی جا سکتی ہیں۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اذا رأيت الرجل يحب ان يحبه الناس كلهم ويكره ان يذكره احد بسوء فاعلم انه منافق۔ یہ بھی بڑی سخت بات کر رہے ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ امام سیوطی نے حقیقت السنہ والبدع میں اس کو ذکر کیا ہے۔ کہتے ہیں سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تو کسی شخص کو دیکھے کہ وہ اس بات کی چاہت رکھتا ہو سارے لوگ اس سے محبت کریں اور کوئی بھی اس کی برائی نہ کرے، کوئی بھی اس کی غلطی نہ بتائے، کوئی بھی اس کا تذکرہ برائی کے ساتھ نہ کرے، جان لے کہ وہ منافق ہے۔ ان تو کیا چاہتا ہے؟ کوئی تیری غلطی نہ بتائے، یعنی تو یہ سمجھتا ہے تیرے سے غلطی نہیں ہوتی؟ ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف اشارہ کر کے کیا کہتے تھے؟ ہر ایک کی کوئی بات لینے کی چھوڑنے کی ہوتی ہے سوائے اس قبر والے کے۔ کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آپ وحی کے تابع تھے، آپ کا قول، آپ کا عمل۔ لیکن باقی سارے لوگ، ان سے جتنی صحیح چیز کی امید ہے اتنی غلطی کی بھی ہے۔
تو اپنے آپ کو یہ سمجھ لینا کہ میری کوئی غلطی نہیں، اور اگر ہے بھی تو کوئی مجھ پہ تنقید نہ کرے. کیسے ہو سکتا ہے کوئی میری غلطی نہ بتائے؟ تو یہ ٹھیک نہیں ہے. اپنے آپ کو تنقید سے بالا تر سمجھنا اچھی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ آدمی چاہتا ہے کہ کوئی اس کی بے عزتی نہ کرے، کوئی اس کی آبرو ریزی نہ کرے، کوئی اس پہ جھوٹی تہمت نہ لگائے. یہ اپنی جگہ صحیح ہے، اس سے ہر ایک کو تکلیف ہوتی ہے اور ہونا بھی چاہیے. عزت نفس اپنی جگہ ہے. دیکھیے دو باتیں یاد رکھیں، اکثر ہم لوگ اس میں معاملہ گڑبڑ ہو جاتا ہے، کنفیوز ہو جاتا ہے، مکس اپ ہو جاتا ہے. عزت کی حفاظت نیکی ہے اور عزت کی چاہت برائی ہے. اس کو سمجھ لیے، دونوں میں فرق یاد رکھیں. عزت کی حفاظت بھلائی ہے، عزت کی چاہت برائی ہے. دونوں میں فرق ہے. ایک آدمی کوئی آپ پہ تہمت لگا رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کو غصہ ہے. ایک آدمی کھڑا ہوا کیا کہا؟ اے اللہ کے رسول انصاف کیجئے، عدل کیجئے، آپ نے عدل نہیں کی. آپ کو برا لگا. آپ نے کہا تیرا برا ہو، تیرا برا ہو. اگر میں عدل نہیں کروں گا تو کون عدل کرے گا؟ اور کیا تم مجھ کو امین نہیں مانتے جبکہ آسمان والا مجھ کو امین مانتا ہے؟ آپ کو برا لگا. حضرت عائشہ پر تہمت لگی، ان کو برا لگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا لگا. تو یہ ایک الگ چیز ہے کہ کوئی ہم پر تہمت لگائے، ہماری عزت خراب کرے، سماج میں ہمارے اعتماد کو خراب کرے، یہ ایک الگ چیز ہے. لیکن عزت چاہنا، لوگوں میں مجھے شرف ملے، مجھے لوگ عزت کریں، لوگ مجھ کو سر پہ بٹھائیں، لوگ مجھ کی میری تعریف کریں، یہ برا ہے. دونوں میں فرق یاد رکھنا ضروری ہے. تو یہ سمجھنا کہ کوئی میرے اوپر تنقید نہ کرے اچھی چیز نہیں ہے. صحابہ کو آپ دیکھیے، جب خلیفہ بنے، حضرت عمر ہیں، حضرت ابوبکر صدیق ہیں، اور بھی صحابہ ہیں، جب کہا کہ اگر میں کچھ غلط صحیح میں نے اگر بات کہی ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر میری بات غلط ہے تو یہ میرے نفس کی طرف سے ہے. تو وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ میری ہر بات صحیح ہوتی ہے. انسان کو یہ سمجھنا کہ میرا ہر قول صحیح، ہر بات صحیح، ہر کام صحیح، یہ ٹھیک نہیں ہے. وہ ہمیشہ اپنے آپ کو متہم کرے کہ جتنا مجھ سے صحیح کا احتمال ہے اتنا ہی غلط کا بھی ہے. اپنے آپ کو ہمیشہ اس بات کے لیے تیار رکھنا چاہیے کہ کوئی اگر غلطی بتائے گا تو ہم مان لیں گے. تو یہ جو مزاج ہے یہ مومن کا مزاج ہوتا ہے. وہب ابن منبہ کہتے ہیں وَلِلْمُنَافِقِ ثَلَاثُ عَلَامَاتٍ يَكْسَلُ إِذَا كَانَ وَحْدَهُ وَيَنْشَطَ إِذَا كَانَ أَحَدٌ عِنْدَهُ وَيَحْرِسُ فِي كُلِّ أُمُورِهِ عَلَى الْمَحْمَدَةِ. حِلْيَةُ الْأَوْلِيَاء میں ان کا قول حافظ ابو نعیم نے اس کو ذکر کیا ہے. کہتے ہیں کہ منافق کی 3 علامات ہیں. یہ بھی دیکھیے منافق کہہ رہے ہیں، یعنی یہ معاملہ ہلکا پھلکا نہیں ہے، یہ سخت معاملہ ہے. تعریف کا شوق ایک برائی ہے. کہا کہ وَلِلْمُنَافِقِ ثَلَاثُ عَلَامَاتٍ يَكْسَلُ إِذَا كَانَ وَحْدَهُ. جب تنہا ہوتا ہے تو نیکی کے کاموں میں سستی کرتا ہے. وَيَنْشَطُ إِذَا كَانَ أَحَدٌ عِنْدَهُ. لیکن اس کے سامنے کوئی ہو، کوئی اس کے ساتھ موجود ہو تو نیکی کرنے میں بڑا نشاط اس کا ہوتا ہے. چاہے وہ نماز کا معاملہ ہو، ذکر کا ہو، تلاوت کا ہو، ایک دم مضبوط عمل اس کا ہوتا ہے. جب کوئی دیکھنے والا ہو، کوئی دیکھنے والا نہ ہو تو اس کا عمل ڈھیلا ہوتا ہے. وَيَحْرِسُ فِي كُلِّ أُمُورِهِ عَلَى الْمَحْمَدَةِ. اور اپنی ساری چیزوں میں ہمیشہ تعریف کی حرص کرتا ہے. کوئی نہ کوئی میری تعریف کرے. تعریف کرنا ضروری ہے میری. میں بھلے کوئی بھی کام کروں اس پہ مجھ کو تعریف چاہیے. تو یہ جو ہے یعنی لوگوں کی تعریف، اللہ کی نہیں. اللہ کی چاہنا اچھی بات ہے، لیکن لوگوں کی تعریف مجھ کو ملے، یہ تمام امور میں اس کی چاہت ہوتی ہے، تو یہ اچھی بات نہیں ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. امام الاوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الزہد فی الدنیا ترک المحمدہ تعمل العمل لا تريد ان يحمدك الناس علیہ. ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں اس کو روایت کیا ہے. امام الاوزاعی کہتے ہیں کہ دنیا میں زہد یہ ہے کہ تو تعریف کی چاہت چھوڑ دے. دنیا میں زہد کیا ہے؟ کھانے پینے کا زہد، کپڑوں کا زہد. یہ چھوٹا زہد ہے، یہ چھوٹا زہد ہے. بڑا زہد اور حقیقی زہد یہ ہے کہ انسان مخلوق کے درمیان مقام ہی نہ چاہے، ان کی تعریف ہی نہ چاہے.
الزہد فی الدنیا ترک المحمدہ، دنیا میں زہد یہ ہے کہ انسان تعریف کی طلب چھوڑ دے، تو اس لیے عمل کرے، تعمل العمل لا تريد ان يحمدك الناس علیہ، تیرا حال یہ ہو جائے کہ تو جب کوئی عمل کرے تو یہ نہ چاہے کہ لوگ اس پر تیری تعریف کریں۔ زہد یہ ہے کہ کوئی بھلا کام تو کرے تو کسی انسان کی تعریف کی طلب تیرے اندر نہ ہو، کہ کوئی تجھ کو جو ہے انکریجمنٹ کے کلمات کچھ بولے، ماشاءاللہ بہت اچھا کام کیے، نہیں، اس کی چاہت نہ ہو۔ اصل زہد یہ ہے۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَكَانَ السَّلَفُ اِذَا مُدِحُوا خَافُوا، حقیقت السنہ والبدعہ میں امام سیوطی کہتے ہیں سلف کا حال یہ تھا کہ جب ان کی تعریف کی جاتی تھی تو ڈرتے تھے، تعریف کی جاتی تھی تو خوش نہیں ہوتے تھے۔ آج اگر ہماری کوئی تعریف کرے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں۔ مان لیجیے ہم نے کوئی بات لوگوں میں فیس بک پہ ڈالی، واٹس ایپ پہ ڈالی، کوئی اس کو لائک نہ کرے، کوئی اس کو ماشاءاللہ نہ بولے تو ہم کو کیا برا لگتا۔ کیسے لوگ ہیں دیکھو کنجوس، ایک بھی آدمی لائک نہیں کر رہا، اب میں بھی لائک نہیں کروں گا، یہ لوگ ڈالیں گے تو ہم بدلہ بھی لیتے لائک سے لائک والا بدلہ۔ تو سلف جو ہیں کہتے ہیں کہ وَكَانَ السَّلَفُ إِذَا مُدِحُوا خَافُوا، یعنی آدمی کا حال یہ ہو جائے کہ مخلوق کی ثنا کو وہ دنیا میں بدلہ سمجھنے لگے ہیں کہ کہیں اللہ رب العالمین یہ تو نہیں کر رہا کہ آخرت کی بجائے دنیا ہی میں دے رہا ہے، کہ دنیا میں تجھ کو تعریف چاہیے تھی نا، فقد قیل، 3 لوگ لائے جائیں گے، شہید، سخی اور عالم یا قاری۔ اللہ تعالیٰ یہی کہے گا نا، تو دنیا میں جس چیز کے لیے کیا تھا کہلایا جا چکا، شہید کہلایا جا چکا، سخی کہلایا جا چکا، قاری یا عالم کہلایا جا چکا، تو تیرا نام ہو گیا، آخرت میں کچھ نہیں تیرے لیے۔ تو سلف کا حال یہ تھا کہ جب دنیا میں ان کی تعریف کی جاتی ڈرتے تھے کہ کہیں یہ دنیا ہی میں تو بدلہ نہیں مل رہا ہے۔ ہم کو بھی کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اس منہج پر آئیں۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان رجلا قال یا محمد یا سیدنا وابن سیدنا وخیرنا وابن خیرنا، ایک آدمی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہا اے محمد، اے ہمارے سید، سید کا مطلب ہوتا ہے سردار، اونچے آدمی کو سردار کہا جاتا ہے، یا سیدنا، اے ہمارے سردار، اور اے ہمارے سردار کے بیٹے۔ خاندان قریش آپ کا سرداری والا ہی تھا، سارے لوگ بڑے بڑے لوگ تھے، لوگوں میں شمار ہوتے تھے، عزت دار لوگ تھے، کہ ہمارے سید کے بیٹے، اور وخیرنا وابن خیرنا، اور ہم میں سب سے بہترین انسان، اور ہم میں سب میں بہترین انسان کی اولاد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس طرح سے سنا تو آپ نے کہا یا ایھا الناس علیکم بتقواکم، اے لوگو احتیاط کرو، احتیاط کرو، لا یستہوینکم الشیطان، کہیں شیطان تم کو حیران کر کے بھٹکا نہ دے، کہیں شیطان تم کو کنفیوز کر کے بھٹکا نہ دے۔ انا محمد بن عبد اللہ عبد اللہ ورسولہ، میں محمد ابن عبداللہ ہوں، اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا رسول ہوں۔ واللہ ما احب ان ترفعونی فوق منزلتی التي انزلنی اللہ، اللہ کی قسم مجھے یہ بات بالکل پسند نہیں ہے کہ تم جس مرتبے پر جو مقام اللہ نے مجھ کو دیا ہے اس سے مجھ کو بڑھانے لگو۔ یعنی آپ کو ڈر ہوا، بڑھاتے بڑھاتے یہ معلوم نہیں کہاں چلے جائیں، سید تو آپ ہیں، آپ نے خود کہا، لیکن جب اس طرح سے انداز اس آدمی نے اختیار کیا، آپ کو خوف محسوس ہوا کہ کہیں یہ بڑھاتے بڑھاتے ایک دم ہی مجھ کو بڑھا نہ دے، کچھ اور ہی نہ بول دے، سید بولتے بولتے ہم میں سے سب سے بہترین کے بیٹے اللہ کا ہی بیٹا نہ بنا دے کہیں۔ کیونکہ بعض اوقات جب انسان تعریف کرنے لگتا ہے تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے، بڑھتے جاتا ہے، معاملہ بڑھاتے چلا جاتا ہے۔ آپ نے اسی وقت میں ٹوک دیا کہ یہ اور آگے نہ بڑھے۔ بلا شبہ آپ سب سے بہترین انسان تھے، آپ سردار تھے، آپ انسانوں کے نہیں بلکہ آپ نبیوں کے سردار ہیں، آپ نے بتایا ہم کو یہ، لیکن آپ کو ڈر محسوس ہوا کہیں ویسا نہ کرنے لگ جائیں جیسا نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہ بڑا بناتے بناتے اللہ کا بیٹا ہی بنا دیا۔
بعض نے اللہ کے برابر ہی کر دیا، کہیں ایسا نہ کریں۔ آپ نے یاد دلایا میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں، بندگی سے مجھ کو اوپر نہ بڑھایا جائے۔ اللہ کی قسم میں ذرا بھی اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ مجھے تم بڑھا کے میرا مقام وہ کر دو جو اللہ کے مقام سے اونچا ہو۔ بندگی سے بڑھا کے کیا کر دو، رب بنا دو، معبود بنا دو، نہیں۔ تو یہ چیز جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ٹوکا اس بات پر۔ مجھے پسند نہیں کہ میری تعریف ایسی کی جائے جو اللہ کے دیے ہوئے مقام سے اونچی ہو۔ تو امام احمد نے اور ابن حبان نے اس کو روایت کیا ہے اور الفاظ احمد کے ہیں۔ الصحیحہ میں حدیث نمبر 1097 پر شیخ الالبانی نے کہا کہ حدیث صحیح ہے۔ تو اس پوری بات کا حاصل یہ ہے کہ تعریف کا شوق اچھی چیز نہیں ہے، اور تعریف سن کر خوش ہونا اچھی بات نہیں ہے، بلکہ انسان کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں یہ دنیا ہی میں تو تعریف نہیں ہو رہی، اور اس بات سے بھی ڈرنا چاہیے کہ کہیں اس تعریف کا اثر میرے دل پر نہ ہو جائے۔ دیکھیے تعریف سے انسان میں خوش فہمی پیدا ہوتی ہے، خوش فہمی انسان کو سستی پر لے جاتی ہے۔ بہت سے لوگ جب ان کی تعریف ہوتی ہے کام کمزور ہو جاتا ہے، چلو مل گیا جو چاہیے تھا، کیوں کر رہا تھا؟ تعریف کے لیے۔ تعریف مل گئی کام ہی ڈھیلا ہو جاتا، ابھی مل گیا نا، ایڈوانس میں مل گیا سب کچھ، تو کام کمپلیٹ کر کے کیا کریں؟ تو بعض اوقات انسان کے کام میں بھی کمزوری آ جاتی جب آدمی تعریف کا شوقین ہو جاتا ہے یا تعریف ہوتی ہے۔ دوسری چیز جو یہاں پر شیخ نے بیان کی ہے وہ کیا ہے کہ لوگوں پر ظہور چاہنا، حب الظہور۔ ظہور ایک اعتبار سے لوگوں میں ظاہر ہونا، نمایاں ہونا، دوسرا یہ کہ لوگوں پر علو چاہنا، بڑائی چاہنا۔ تو لوگوں میں شہرت طلبی، لوگوں میں اونچا مقام پانے کی چاہت، لوگوں پر بڑائی، سرداری، حب الظہور یقسم الظہور۔ علماء کہتے ہیں ظہور کی چاہت ظہور کو توڑ دیتی ہے۔ ظہور پیٹھ کے لیے آتا ہے، اور ظہور غلبے اور اونچائی کے لیے بھی آتا ہے، اور ظاہر ہونے کے لیے بھی آتا ہے، کئی معنی میں آتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ علماء نے دو باتیں یہاں کہی ہیں۔ ایک تو یہ کہ حب الظہور یقسم الظہور، یہاں پر ظاہر جو ہے یہ پیٹھ کہ لوگوں میں غلبہ یا شہرت یا ظاہر ہونے کی چاہت پیٹھ توڑ دیتی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ اس کا بوجھ اتنا زیادہ ہے کہ آدمی کی کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ گناہ کا بوجھ ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ اچھا بھلائی کا بوجھ نہیں ہے، یہ نیکی نہیں ہے، یہ برائی ہے۔ انسان اپنی پیٹھ پہ لاد کے جا رہا ہے، یہ بوجھ ہے جو اس کی کمر توڑ دے گا آخرت میں۔ ایک تو معنی یہ بیان کی ہے۔ دوسرا معنی علماء نے اس کا یہ ذکر کیا، یہ معروف مقولہ ہے علماء کے درمیان، حب الظہور یقسم الظہور۔ دوسرا معنی یہ ذکر کیا ہے کہ ایک انسان جب ظہور چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو سزا یہ دیتا ہے کہ اس کی نقیض اس کو دیتا ہے، اس کی پیٹھ توڑ دیتا ہے، کمر توڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس کی کمر سیدھی نہیں ہونے دیتا، اس کی کمر توڑ دیتا ہے۔ شہرت چاہنے والے کو شہرت نہیں دیتا اللہ تعالیٰ، اور لوگوں کو معلوم ہو جاتا ہے کہ شہرت چاہتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ انٹرنیٹ پہ بولنے والے اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں۔ بعض اوقات انسان کی زبان سے خود محسوس ہوتا ہے کہ شہرت چاہتا ہی ہے، شہرت چاہتا ہی ہے، اور لوگوں پر اس کی بات کا برا اثر ہوتا ہے، قلوب میں نکارت پیدا ہوتی ہے اس کی بات کے لیے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بہت مشکل معاملہ ہے، یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ آدمی کہے ہم لوگ تو اخلاص والے، بہت سارے لوگ اخلاص والے نہیں ہیں۔ بہت مشکل ہے یہ، ابھی ہم اس پہ نہیں آئے۔ اللہ اس کی توفیق دے ہم کو آنے کی، کہ ہم اللہ کے لیے بولنے والے بنے۔ اذا قال قال للہ و اذا عمل عمل للہ، کہ واقعی آدمی امہ جب بنتا ہے تو کب بنتا ہے؟ کہ جب بولے تو اللہ کے لیے بولے اور عمل کرے تو اللہ کے لیے عمل کرے۔ بڑا مشکل کام یہ ہے، بہت مشکل کام ہے۔ تو حب الظہور یقسم الظہور، ظہور کی چاہت ظہور کو توڑ دیتی ہے، کمر توڑ دیتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو جھکا دیتا ہے۔ اونچائی چاہنے والا اونچائی نہیں ملتی، اللہ تعالیٰ اس کا معاملہ، اس کو سزا دنیا میں دیتا ہے کہ اس کو کیا کرتا ہے، اس کو ذلت ملتی ہے، لوگوں کو معلوم ہو جاتا، لوگوں کو محسوس ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم یہ ہمیشہ کوشش اس بات کی کریں کہ اللہ کے لیے عمل کریں، نہیں کہ چھوٹی کیوں نہ ہو، اللہ کے لیے ہو۔ چھوٹا عمل بڑا بن جاتا ہے جب اس کے پیچھے نیت خالص ہو، اور بڑے سے بڑے کارنامے بے قیمت ہو جاتے ہیں
جب ان کے پیچھے جو کام کرنے والی نیت ہے وہ نیت گھٹیا ہو۔ ہم اپنی نیت کو اعلیٰ کریں تاکہ ہماری چھوٹی نیکیاں بھی پہاڑوں جیسی ہو جائیں۔ اللہ کے نزدیک عمل بڑا چھوٹا کا نہیں رہتا، چھوٹا بھی عمل اگر بڑی نیت کے ساتھ ہے، اچھی نیت کے ساتھ ہے، وہ عمل بڑا بن جاتا ہے۔ آپ دیکھیے روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ قیمتی ہے۔ کیوں ایسا بنا؟ اللہ کی خاطر مجاہدے کی وجہ سے۔ بدبو بھی خوشبو سے زیادہ قیمتی ہے، مشک کی خوشبو سے زیادہ ہے۔ تو وہ بدبو بری چیز ہے لیکن وہ اللہ کی خاطر ہے۔ اس کی قیمت بدبو کی وجہ سے بنی، اس کی قیمت بنی کس وجہ سے؟ اللہ کی اطاعت اللہ کی خاطر، اللہ کی اطاعت اللہ کی خاطر۔ یہ اخلاص ہے جو چھوٹی چیز کو یا گھٹیا چیز کو بھی اعلیٰ بنا دیتا ہے۔ اخلاص ہونا چاہیے آدمی میں۔ پھر کھجور کا ایک ٹکڑا کیوں نہ ہو، اللہ اس کو پرورش کر کے پہاڑ جیسا بنا دیتا، احد پہاڑ جیسا۔ تو وہ حقیر ہے لوگوں کے لیے لیکن وہ آخرت میں اس کے لیے قیمتی ہے۔ کیوں؟ اللہ کے لیے ہے، اللہ کے لیے ہے۔ اسی لیے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ چاہے وہ کھجور کے ایک ٹکڑے سے کیوں نہ ہو۔ کھجور کا ٹکڑا بھی تم کو جہنم سے بچا سکتا ہے، شرط یہ کہ اس میں اخلاص ہونا چاہیے۔ کھجور کا ٹکڑا کیا چیز ہے؟ اتنی چھوٹی چیز اللہ کی خاطر صدقہ کرنا جہنم سے بچا سکتا ہے انسان کو۔ تو کام کم ہے لیکن اس کے پیچھے نیت کیا ہے؟ خالص جہنم سے بچنے کی نیت ہے۔ تو اللہ میں اتنا ہی کر سکتا ہوں، اللہ تو تیرے لیے کر رہا ہوں۔ تو اللہ کے لیے کیا ہوا عمل بڑا بن جاتا ہے چاہے وہ چھوٹا ہو، خالص نیت کی وجہ سے۔ تو لوگوں پر فوقیت چاہنا اچھی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ۔ سورۃ القصص آیت نمبر 83۔ کیا فرمایا؟ یہ آخرت کا گھر ہے، تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ، یہ آخرت کا گھر ہے، نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا۔ یہ آخرت کا گھر ہم نے ان لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے، یہ ان کے لیے ہم ان کو نصیب کریں گے جنت، جن کی صفت کیا ہے؟ لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، وہ دنیا میں بڑائی نہیں چاہتے، وہ دنیا میں بڑائی نہیں چاہتے، لوگوں پر فوقیت نہیں چاہتے، اور دنیا میں فساد کا بھی ان کا ارادہ نہیں ہے۔ وہ نہ دنیا میں بڑائی چاہتے ہیں نہ دنیا میں بگاڑ چاہتے ہیں، نہ وہ بڑے بننا چاہتے ہیں نہ وہ دنیا میں بگاڑ پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ جن میں یہ دو چیزیں ہوں آخرت کا گھر ان کے لیے ہے۔ وہ دنیا میں اخلاص کے ساتھ تواضع کے ساتھ جینا چاہتے ہیں، وہ دنیا میں خیر کے لیے جینا چاہتے ہیں، آخرت کا گھر ان کے لیے ہے، آخرت کا گھر ان کے لیے ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، اور آخر اچھا انجام متقین کے لیے ہے۔ عاقبہ بعد والی زندگی میں اچھا انجام کن کے لیے ہے؟ متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، جو شرک سے بچتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، ہر قسم کی برائی سے بچتے ہیں۔ یہ سورہ قصص کی آیت نمبر 83۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من طلب العلم لیجاری به العلماء او لیماری به السفہاء او یصرف به وجوہ الناس الیہ ادخلہ اللہ النار۔ امام الترمذی نے اس کو روایت کیا ہے، سید جامع صغیر حدیث نمبر 6383، حدیث حسن ہے۔ جو اس لیے علم حاصل کرے کہ علماء کا ہمسر ہو جائے، بڑائی علو، علماء کا ہمسر ان کا برابر ہو جائے، ایکول ہو جائے، او لیماری به السفہاء، یا جاہلوں سے یا کم سمجھ لوگوں سے، بھولے بھالے لوگوں سے حجت بازی کر کے ان کو کنفیوز کریں، او یصرف به وجوہ الناس الیہ، یا لوگوں کے چہرے اپنی طرف پھیر لے، شہرت مل جائے، شہرت مل جائے، ادخلہ اللہ النار، اللہ اس کو جہنم میں ڈال دے گا، اللہ اس کو جہنم میں ڈال دے گا۔ امام الترمذی نے اس کو روایت کیا ہے، اور سید جامع صغیر حدیث نمبر 6383، حدیث حسن ہے۔ تینوں چیزیں کیا ہیں؟ علماء کی برابری، اونچائی ملنا، علو، سفہاء سے لڑ جھگڑ کے ان کو کنفیوز کرنا کیا ہے؟
جس کو آپ کہیں گے نفس کی لذت نفس، کہ دوسروں کو یعنی کسی طرح سے ہرانا، اس میں بھی فوقیت کا پہلو ہے، یا لوگوں کے چہرے اپنی طرف پھیرنا، شہرت، لوگوں کے دلوں میں مقام پانا، نمایاں بننا، تو یہ جو چیزیں ہیں یہ بری چیزیں ہیں۔ اخفاء اور تواضع یہ چیزیں اللہ کو زیادہ پسند ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ اوحى الی ان تواضعوا، اللہ تعالیٰ نے میری طرف اس بات کی وحی کی ہے، تمہارے لیے اللہ کا پیغام کیا ہے، ان تواضعوا، کہ تم تواضع اختیار کرو، گھمنڈ نہیں، تکبر نہیں، بڑائی نہیں، لوگوں پر فوقیت نہیں، میں بڑا نہیں، ان تواضعوا، میں بڑا نہیں، بلکہ تم تواضع اختیار کرو، اللہ کے لیے تم چھوٹے بن جاؤ، گھمنڈ چھوڑ دو، عاجزی، انکساری، نرمی، اپنے عیوب پر نگاہ سے نرمی اور عاجزی پیدا ہوتی ہے، اور اپنی خوبیوں پر نگاہ اور دوسروں کے عیوب پر نگاہ سے دوسروں کی حقارت اور اپنی بڑائی پیدا ہوتی ہے۔ ان اللہ اوحى الی ان تواضعوا حتى لا يفخر احد علی احد، یہاں تک کہ تمہارا حال یہ ہو جائے کہ تم میں سے کوئی کسی پر فخر نہ کرے، میں بڑے خاندان کا ہوں، میں مالدار ہوں، میں فلاں عہدے پر ہوں، میں فلاں ہوں، میرے پاس یہ چیز ہے، میرے پاس علم ہے، میرے پاس مقام ہے، میرے پاس عہدہ ہے، میں سید گھرانے کا ہوں، ہمارے خاندان میں سارے علماء ہی ہیں، علماء کی اولاد ہیں، میں مکے والا ہوں، میں مدینے والا ہوں، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف اس بات کی وحی کی ہے کہ تم تواضع اختیار کرو، یہاں تک کہ تم میں سے کوئی کسی پر فخر نہ جتائے، اپنی بڑائی لوگوں پر نہ جتائے۔ تو مسلمان آپس میں ایک دوسرے کی ہمدردی کرنے والے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنے والے، ایک دوسرے کا اکرام کرنے والے ہوتے ہیں، کہ دوسروں کو ہم عزت دینے والے بنیں، دوسروں کا اکرام کرنے والے بنیں۔ سماج کے اندر علماء ہیں، ان کا احترام ہو، عمر دراز لوگ ہیں، ان کا احترام ہو، اور چھوٹے ہیں، ان پر شفقت ہو۔ وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے، ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے، اور ہمارے علماء کی قدر نہ کرے، اجلال ان کا نہ کرے۔ تو یہ چیز سماج میں ہونی چاہیے، گھمنڈ نہیں، بڑائی نہیں، بلکہ عاجزی، محبت اور یعنی تواضع، یہ سماج میں ہونا چاہیے۔ امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ نمبر 3، تیسری برائی کیا ہے؟ تو پہلی چیز کیا تھی؟ شہرت طلبی، شرف دور رہتے تھے۔ 2، لوگوں پر بڑے بننے کا شوق نہیں، تواضع، چھوٹے بن کے رہنا، لوگوں میں چھوٹے بن کے رہنا۔ نمبر 3، کم عمری کی سیادت، کہ انسان کی عمر کم ہو اور بڑے عہدے پر فائز ہو جائے، ناٹ گڈ، اچھا نہیں ہے۔ کیا ہے یہ؟ علامہ مناوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وقال بعض الحکماء سودوا کبارکم لتعزوا ولا تسودوا صغارکم فتضلوا۔ فیض القدیر میں جو الجامع الصغیر کی شرح ہے، سیوطی کی شرح ہے، کہتے ہیں مناوی کہ بعض حکماء، حکمت والے اہل علم کا قول ہے، سودوا کبارکم، اپنے بڑوں کو جو عمر میں بڑے ہیں، علم میں بڑے ہیں، ان کو تم کیا کرو؟ اپنا بڑا سردار بناؤ، تم کو عزت ملے گی، تم کو عزت ملے گی۔ اپنے چھوٹوں کو اپنا کیا بناؤ؟ سردار بناؤ، ذلیل ہو جاؤ گے۔ بڑوں کو سردار بناؤ، عزت ملے گی، چھوٹوں کو سردار بناؤ، کیا ملے گی؟ ذلت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان من اشراط الساعۃ ان یلتمس العلم عند الاصاغر، قیامت کے علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ علم چھوٹوں کے پاس سے طلب کیا جائے گا۔ بڑوں کو چھوڑ دیں گے، چھوٹوں سے علم لیں گے۔ تو قیامت کی علامات میں سے یہ ہے کہ علم چھوٹوں سے لیا جائے گا۔ امام الطبرانی نے اس کو الکبیر میں روایت کیا ہے، صحیح جامع صغیر حدیث نمبر 2207، اور حدیث صحیح ہے۔ چھوٹوں سے مراد کون ہیں؟ شیخ محمد بن صالح بن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم من اشراط الساعۃ ان یلتمس العلم عند الاصاغر، بل مقصود بالاصاغر ہونا، کہتے یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت کے علامات میں سے ہے کہ چھوٹوں کے پاس علم طلب کیا جائے گا، چھوٹے کون ہیں؟ حل ہوا اصاغر العلم
او اصاغر فی السن، کیا اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو علم میں کم ہوں، علم میں چھوٹے ہوں، یا اس سے مراد ہیں جو عمر میں چھوٹے ہوں؟ شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں کلھا، دونوں لأن الاصاغر فی العلم ما عندهم علم کامل، اس لیے کہ جو علم میں چھوٹے ہوتے ہیں، یعنی ہلکا پھلکا علم، ادھر ادھر سے تھوڑا بہت پڑھ لیا، چھوٹا سا علم، تھوڑے علم والے، کم علم لوگ جو ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس کامل علم نہیں ہوتا ہے. والاصاغر فی السن ما عندهم تجربہ، اور جو عمر میں کم ہوتے ہیں ان کے پاس تجربہ نہیں ہوتا ہے. خالی معلومات کافی زندگی میں نہیں، قوم و ملت کے مسائل کو حل کرنے کے لیے علم کے ساتھ ساتھ تجربہ بھی ضروری ہے، تو عمر والوں کے پاس کیا ہوتا ہے؟ تجربہ ہوتا ہے. اگر اس عمر کے ساتھ ساتھ دین کا علم بھی ان کے پاس آ جائے، اس تجربے کے ساتھ دین کا علم بھی ہو، کتنی بڑی بات ہے. لیکن انسان کے پاس دین کا علم بھی کم ہے اور اس کی عمر بھی کم ہے، لیکن شوق ہے دنیا میں کچھ بن کے دکھانے کا، وہ بھی انٹرنیٹ پہ. ایسا انسان ایسے مسائل میں قوم کی رہنمائی کرتا ہے جس میں بڑے لوگوں کو بولنا چاہیے، یہ بھی بولتا ہے انٹرنیٹ پہ آ کے. میری رائے مسلمانوں نے ایسا کرنا چاہیے. علماء کیا کر رہے ہیں؟ یہ حالات ہو رہے ہیں. علماء نے ایسا کرنا چاہیے. میری ایک رائے ہے، دیکھو اب آپ لوگوں کی سمجھ میں آئے تو دیکھو، میرا ایک پروپوزل ہے، یہ کرو. تو بعض اوقات اس کے علم کی کمی، اس کے تجربے کی کمی قوم کو نقصان کا ذریعہ بن جاتی ہے. کئی لوگ اس کی بات سن کے عمل کر بیٹھتے ہیں، نقصان ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ بعض اوقات جو ہے عمر کی کمی بھی نقصان پہنچاتی ہے. تو دونوں لوگ مراد ہیں. کہتے ہیں کہ والعلم كما تعلمون رفع الجهل والتربیۃ من السفہ، کہتے ہیں علم جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں یہ جہالت کا اٹھنا ہے، کہ انسان پہ جہالت کا پردہ ہوتا ہے، وہ پردہ اٹھے، اس سے علم آتا، اس کے اندر اجالے میں آتا، اندھیرے سے نکل کے. والتربیۃ من السفہ، اور علم کیا ہے؟ جہالت سے انسان پاک ہو کے تربیت پا کے پروان چڑھے. جہالت سے نکل کے کیا ہو؟ اس کو تربیت ملے. تربیت بھی ضروری ہے، ناسمجھی سے نکل کے وہ سمجھدار بنے. لہذا یقال علماء و ربانیون، اسی لیے کہا جاتا ہے علماء ربانی، تربیت یافتہ علماء جو تربیت کرتے ہیں دوسروں کی بھی. ما کل عالم یکون مربیا، شیخ ابن عثیمین کیا کہتے ہیں؟ ہر عالم مربی نہیں ہوتا ہے، بعض العلماء علی العکس، بلکہ بعض علماء کیا ہوتے ہیں؟ الٹے ہوتے ہیں. عالم ربانی تو ہوتے ہی نہیں، اس کے بالعکس ہوتے ہیں. یفرح اذا وجد حیلۃ من الحیل یدل الناس علیہا لیسقط بذلک فریضۃ من فرائض اللہ. بعض لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے؟ کتنے مولوی آپ دیکھیے، اگر آپ جائیں گے کسی پہ حلال ہے کہ پوچھیں گے تو کسی مفتی کا فتویٰ نکال کے دے گا. پوری دکان غیر مسلم کی ہے، ذبیحہ حلال نہیں ہے، حرام ہے. بیٹھا ہوا آدمی پان کھا رہا اور کاٹ رہا اور وہ مسلمان بھی نہیں ہے. لیکن اگر آپ پوچھیں حلال ہے کیا آپ کے یہاں پر، بولے کہ بالکل حلال ہے، پکا حلال ہے، ایک دم پیور حلال ہے. نکال کے سرٹیفکیٹ بھی دکھائے گا آپ کو. سرٹیفکیٹ کس کا ہوگا؟ کسی مولوی کا ہوگا، اسٹیمپ بھی اس کے اوپر ہوگا. تو آپ کو کتنے لوگ مل جائیں گے اس طرح سے فتوے دینے والے جو حرام کو حلال کر دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ بعض علماء کا حال یہ ہوتا ہے جو اس کے بالعکس ہوتا ہے. یفرح اذا وجد حیلۃ من الحیل، ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ حیلوں میں سے کوئی حیلہ ان کو مل جائے جو لوگوں کو بتا دیں شریعت سے فرار کا، زکوٰۃ سے کیسے بھاگ سکتے ہیں، کیسے حرام کو حلال بنا سکتے ہیں. تو اس طرح سے فرائض سے فرار اور محرمات کے ارتکاب کے راستے اگر ان کو معلوم پڑ جائیں تو اس پر خوش ہو جاتے ہیں کہ چلو لوگوں کو ایک چیز بتا دیتے ہیں. او تنتہک حرمات من محارم اللہ، یا بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کی یعنی حرمات کی پامالی کا طریقہ اگر معلوم ہو جائے خوش ہو جاتے ہیں کہ چلو ایک ایگزٹ مل گیا اپنے کو حرام کو حلال کرنے کا. فلیس کل عالم یکون مفیدا للخلق، کہتے ہیں ہر عالم خلق کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے مفید نہیں ہوتا ہے. یہاں عالم اس معنی میں کہہ رہے ہیں کہ جو ڈگری ہو جس کے پاس، عالم ہوتا ہے وہ نہ واقعی اللہ جس کو عالم کہا جاتا ہے تو اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے.
کہتے ہیں فالمراد بالصغار يحتمل معنیین صغار العلم و صغار السن، قیامت کے قریب چھوٹوں سے علم لیا جائے گا، کہتے ہیں اس میں دونوں معنی کا احتمال ہے، پاسبلٹی ہے، علم میں کم عمر میں کم، علم میں کم اور عمر میں کم۔ اما صغار العلم فجہلہم، جہاں تک کہ علم میں کم ان سے علم حاصل کیا جائے گا تو وہ جاہل لوگ ہیں، ان کے جہل کی طرف اشارہ ہے۔ وَأَمَّا صِغَارُ السِّنِّ لِعَدَمِ تَرْبِيَتِهِمْ لِأَنَّهُمْ مَا عِنْدَهُمْ تَجَارِبٌ، اور جو عمر میں کم ہیں اس وجہ سے کہ ان کی ابھی تربیت نہیں ہوئی، یہ تجربے کی بھٹی میں جا کے ابھی سونا پاک نہیں ہوا، کچرا ابھی ہے اس کے اندر۔ عمر کی ایک بھٹی ہوتی ہے، تجربے کی ایک بھٹی ہوتی ہے، اس سے گزر کے بہت سارے حقائق زندگی کے سمجھ میں آتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اما صغار السن لعدم تربیتہم لأنه ما عندهم تجارب، اس لیے کہ ان کے پاس کوئی ایکسپیرینس نہیں ہوتا ہے، کم عمر کے پاس۔ بعض اوقات نوجوان ہوتے ہیں ایسے فتوے کرو کچھ نہیں ہوتا، لڑو، یہ بڑے لوگ جو ہیں ڈرتے ہیں، اور جب لڑنے جھگڑا ہوتا ہے، فساد ہوتا ہے، اس کے بعد یہ ڈر کے بیٹھتے مجھے کیا معلوم ایسا ہونے والا ہے، تو کسی سے پوچھ لیتا ہے۔ اللہ کے بندے جب نہیں معلوم تھا کسی سے پوچھ لیتا ہے۔ تو بہت سارے جو کم عمر لوگ ہوتے ہیں قوم کو ایسی راہ پر ڈال دیتے ہیں جو ہلاکت والی ہوتی ہے، ان کو تجربہ نہیں ہوتا اس وجہ سے۔ آپ دیکھیے رائے نوجوانوں کی، آپ کبھی بھی دیکھیے جذبے والی ہوگی، جذبے والی ہوگی، ایسا جذبہ جس کے بعد فرار ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ لأنه ما عندهم تجارب ولهذا حذر النبي صلی اللہ علیہ وسلم من حدثاء الاسنان، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کم سن لوگوں سے خبردار کیا۔ خوارج کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی بتائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ بہت ہی کم سن نوجوان ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ حدثاء الاسنان، سن سے بھی ہے اور دانت سے بھی، اب یہ بھی دودھ کے دانت گرے ہیں اس کے، یا کم سن لوگ ہوں گے یہ حدثاء الاسنان، لأن حدثاء الاسنان ما عندهم دراية وتجربة في الامور، اس لیے کہ جو کم سن لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس درایت نہیں ہوتی ہے، گہری نظر نہیں ہوتی جس سے وہ باتوں کو بھانپ لیتے ہیں، اور تجربہ ان کے پاس نہیں ہوتا ہے چیزوں میں۔ کہتے ہیں کہ تجد عندهم اقداما فی غیر موضع الاقدام و احجاما فی غیر موضع الاحجام، نوجوانوں کا حال یہ ہوتا ہے، کم سن لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ جہاں کودنا نہیں وہاں کود جاتے ہیں، اور جہاں رکنا نہیں وہاں رک جاتے ہیں۔ تو جہاں انسان کو قدم بڑھانا ہے یا جہاں اقدام نہیں کرنا ہے، رک جانا ہے، وہاں چھلانگ لگا دیتے ہیں، اقدام کرتے ہیں، اور جہاں رکنا ہے یا جہاں چلنا ہے وہاں رک جاتے ہیں۔ تو یہ شیخ ابن عثیمین نے صحیح البخاری کی شرح میں یہ بات کہی ہے کتاب الرقاق کے ضمن میں، اور ان کی جو آڈیو کیسٹس ہے اس میں سے 6 نمبر کا کیسٹ یہ ہے، الشریط السادس۔ شیخ البانی بھی کہتے ہیں کہ یبدو لی ان المراد بالاصاغر هنا الجہلہ، حدیث میں جو آیا ہے کہ چھوٹوں سے علم لیا جائے گا، اس سے مراد جاہل قسم کے لوگ ہیں، الذین یتکلمون بغیر فقہ فی الکتاب والسنہ، جو کتاب و سنت میں بغیر گہری سمجھ کے بولتے ہیں، فیضلون ویضلون کما جاء فی حدیث انتزاع العلم، کہ وہ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، جیسا کہ علم اٹھائے جانے کی حدیث میں آیا ہے۔ جامع تراث العلم میں یہ بات انہوں نے کہی ہے، ان کے سارے فتاوی کو جمع کیا گیا ہے، اس میں بات آئی ہے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ضیعت الامانۃ فانتظر الساعہ، کہا کہ جب امانت ضائع ہو جائے تو قیامت ہی کا انتظار کرا، بس جب امانت ضائع ہونے لگے تو پھر قیامت ہی کا انتظار کر۔ قال کیف اضاعتها یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول امانت کا ضائع ہونا کیسے ہوگا؟ قال اذا اسند الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، آپ نے فرمایا جب معاملات
नाअहल के सुपुर्द होने लगें तो बस फिर क़यामत ही का इंतज़ार कर। इस हदीस को इमाम अल-बुखारी ने किताब रिक़ाक़ में हदीस नंबर 6496 पर रिवायत किया है। इस हदीस से बात मालूम होती है कि जो भी समाज की ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, चाहे वो दीनी ज़िम्मेदारियाँ हों, चाहे वो सियासी ज़िम्मेदारियाँ हों, चाहे वो मुआशरती ज़िम्मेदारियाँ हों, इसके लिए जो अहल होते हैं, जिनके पास दीन का इल्म हो, जिनकी उम्रें तजुर्बा देख चुकी हों, इन लोगों के सुपुर्द होना चाहिए। बग़ैर तजर्बे के, बग़ैर दीन के इल्म के अगर इंसान फ़ैसले करने बैठ जाए, ऐसे लोगों के हवाले चीज़ें कर दी जाए, उम्मत की बागडोर इनके हाथ में दे दी जाए, तो ऐसे लोग फिर तबाही लाते हैं। लिहाजा ऐसे लोगों को जो कम इल्म हैं, कम उम्र हैं, उलमा के ताबे रहना चाहिए। समाज में जो उलुल अम्र हैं, चाहे वो उलमा हों, चाहे हुक्काम, कुछ लोग आलिम तो नहीं होते हैं लेकिन दुनिया का तजर्बा उनके पास होता है। जब उलमा की सोहबत उनके साथ मिल जाती है तो फिर उनका तजर्बा, उलमा का दीनी इल्म मिल के कौम के लिए खैर बनता है। दोनों चीज़ें मिल के कौम के लिए खैर बनता। अब एक आलिम है, उसको मेडिसिन के बारे में मालूमात नहीं बारीकी के साथ में, अब फतावे देने हैं तो उसको ज़रूरत पड़ेगी ऐसे की जो डॉक्टर हो। इसी तरह से सियासत के मामलात हैं, हथियारों के मामलात हैं, या इसी तरह से इंटरनेशनल लॉज हैं, या इसी तरह से किसी मुल्क के ख़ास कवानीन हैं, या किसी ख़ास मुल्क के हालात हैं। अब उसके लिए उनको ज़रूरत पड़ेगी ऐसे लोगों की जो तारीख़ का इल्म रखते हैं, जोग्राफिया का इल्म रखते हैं, या कवानीन का इल्म रखते हैं। उलमा के साथ जब इन लोगों का मामला जुड़ जाता है, इनको उलमा से फ़ायदा होता है, उलमा को इनसे फ़ायदा होता है। लेकिन अगर लोग उलमा को नज़रअंदाज कर दें या ऐसे तजर्बाकार लोगों को नज़रअंदाज कर दें और जो शौकीन लोग हैं उन्हीं को कौम की, मिल्लत की बागडोर उनके हाथ में चली जाए, उभरते नेते, बहुत सारे लोग क्या होते हैं, या हमारा उभर, दूसरे लोग कुछ काम नहीं करते, ये काम करता है। अब वो जोशीला है, कौम का सरदार आपने उसको बना दिया, वो ऐसी जगह जाके आप लोगों को डुबो देगा जहाँ सब्र करने की ज़रूरत थी। वो चार काम अच्छे करेगा, बोलते ही भागता हो काम करने को। ऐसा आदमी भी खतरनाक रहता है। उसने देखना चाहिए, मारा उसने तेरे को, ठीक है, 4 लड़के लेके गया, उसको खूब धुलाई कर दिया, पता चला इसने उसकी बहन को छेड़ा था, बाद में मालूम पड़ा, फिर पछतावा, देखो ना अपने को बेवकूफ़ बनाया उसने। तेरे जैसा आदमी बेवकूफ़ तुझको बनाया नहीं, तो पहले से बेवकूफ़ है। इसने तेरी बेवकूफ़ी का फायदा, तू बेवकूफ़ तो पहले से ही है। तो हमारे यहाँ पर क्या होता है, समझदार लोगों को बुज़दिल माना जाता है और जोशीले लोगों को बहादुर माना जाता है। ऐसी बहादुरी जिसकी लगाम समझदारी के हाथ में ना हो, खाई में ले जाती है। इसको याद रखो आप। ऐसी बहादुरी जिसकी लगाम, बहादुर घोड़ा, लेकिन उसकी लगाम अगर समझदारी के हाथ में ना हो तो घोड़ा किधर ले जाता, खाई में ले जाता। लिहाजा ये बात भी है कि समाज के अंदर मर्जे कौन लोग हों, किन से पूछा जाए क्या करना, नौजवानों से नहीं, कम इल्म लोगों से नहीं, जिनको थोड़ी बहुत सियासत की मालूमात होगी, नहीं, बल्कि उन लोगों से जो तजर्बाकार लोग हैं, उम्र वाले लोग हैं, जिन्होंने दुनिया देखा है, जो हालात जानते हैं, कौमों के हालात जानते हैं, समाज के हालात जानते हैं। मज़ीद ये कि उनके पास दीन का इल्म भी हो, तो नूर अला नूर। तो ऐसे लोगों से ही मशवरे करना चाहिए, ऐसे लोगों की मातहती में रहना चाहिए। ये सलफ़ का तरीक़ा है, इसको याद रखना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको समझता फरमाएँ। और ये 3 बातें आज के दर्स में हमने देखी। शोहरत तलब करना अच्छी बात नहीं, ओहदे और लोगों पर बड़ाई चाहना अच्छी बात नहीं, और इसी तरह से ये भी अच्छी बात नहीं कि कम सी लोगों के हाथों में कौम के मामलात दे दिए जाएँ। कम समझ और कम उम्र लोगों के हाथ में कौम के मामलात दे दिए जाएँ कि तुम करो सब हल, हम तुम्हारे पीछे हैं, आगे बढ़ो। तो ये नहीं होना चाहिए, बल्कि समझदार लोगों की मातहती इख्तियार करना चाहिए, चाहे दीनी मामलात हों, चाहे सियासी मामलात हों। अल्लाह ताला हम सबको समझता फरमाए। अक़ूलु हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम।